میں مراد کے کام کرنے لگا۔ اس نے مجھے تعلیم دلوانی شروع کی۔ میں ڈرگز بیچتا اور اسلحے کی اسمگلنگ میں دوسروں کی مدد کرتا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت ہی اچھی، بہت پاک۔ اس کے سامنے میں اپنا آپ بہت گندا محسوس کرتا تھا۔ وہ مراد کی بیٹی تھی۔ ایشال کو تو جیسے ایک کے بعد ایک شوق لگ رہا تھا۔ ان میں کسی شوہر اور بیوی جیسا رشتہ تو نہیں تھا، پر پھر بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کی یوں تعریف کر رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ مراد کے گھر جانے کی کوشش کرنے لگا، اس کا ہر کام بڑھ چڑھ کے کرنے لگا۔ پہلے تو میں بس اسے دور سے دیکھ لیتا، پھر ایک دن موقع پا کر اس کو مخاطب کیا۔ میری پری بہت شرمیلی تھی۔ بہت کوشش کے بعد اس نے میرا جواب دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ مجھے جو چاہے پکار سکتی ہے۔ ناظر شاہ۔ اس نے مجھے ناظر شاہ کہہ کر پکارا۔ میں نے اس کے بعد اپنا نام ناظر شاہ رکھا۔ پری نے مجھے پہچان دی۔ اس سے پہلے تو میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایشال کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا یا پھر خود اسے نوچ ڈالے گی۔ وہ مجھ سے کچھ سال چھوٹی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور میں اس جرم کی دنیا میں مزید اترتا گیا۔ آخر میں 22 کا ہو گیا۔ مراد مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کی شادی کراچی میں کسی سے کروانا چاہتا تھا۔ وہ شخص مراد کی ہی عمر کا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تو ہم دونوں نے چھپ کر شادی کر لی۔ شادی کے فوراً بعد میں پری کو لے کر مراد کے پاس گیا اور اسے سب بتا دیا۔ وہ مجھ پر بہت غصہ ہوا۔ مجھے یاد ہے اس نے مجھے کیسے مارا تھا۔ میری بازو اور ایک ٹانگ کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مجھے نازک حالت میں باہر پھینکوا دیا اور کہا کہ میں تب واپس آؤں جب خود کو پری کے قابل بنا پاؤں۔ تمہارا باپ تب مراد کا مین آدمی تھا۔ ڈرگز، اسلحہ یا انسان، ہر چیز میں اس کا ہاتھ لازمی ہوتا تھا۔ تمہارے بابا کا ایک الگ گھر تھا، وہاں پر وہ لڑکیوں کو قید رکھتا اور ان کے ساتھ بہت کچھ غلط کرتا تھا جس کا ذکر بھی میں نہیں کر سکتا۔ ایشال کو لگ رہا تھا جیسے اس کی سماعت میں زہر گھول دیا ہو۔ عالیہ اس معاملے سے انجام تھی یا اسے پرواہ نہیں تھی، میں نہیں جانتا۔ اسی دوران تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے بعد رضا نے اس جگہ جانا بند کر دیا۔ میں نے 2 سال تک ہر صحیح غلط کو بالائے طاق رکھ کر کام کیا، پری کے لیے ایک خوبصورت گھر لیا۔ مراد کی اجازت سے ہم دونوں اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم دونوں نے اسے مل کر سجایا تھا۔ وہ گھر ہمارے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ایشال کا دل کر رہا تھا وہ اپنا دل نوچ لے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ناظر شاہ ایسا دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ مراد کا داماد بن کر جو طاقت مجھے ملی اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ مجھے ہر معاملے میں شامل کرنے لگا جو تمہارے باپ کو ناگزیر گزرا۔ پری کو یہ سب پسند نہیں تھا، پر اس کی خواہشات پوری کرنے کا میرے پاس یہی راستہ تھا۔ مراد نے رضا کو ہٹا کر مجھے ڈرگز اور آرم ڈیلز کے لیے منتخب کیا، جو رضا کو برداشت نہ ہوا۔ اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ اس کے ٹکڑوں پہ جینے والا اس کی برابری میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کی حسد کی خبر نہ ہوئی۔ میں نے اسے اور عالیہ کو اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اب رونے لگا تھا اور ایشال کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ میں تھکا ہوا تھا، 2 دن سے سویا نہیں تھا۔ انہیں روانہ کر کے میں سو گیا۔ جب رضا میرے گھر میں داخل ہوا، پری نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی چیخوں نے مجھے جگایا۔ وہ اب شدت سے رو رہا تھا۔ پری اس سے گن چھین رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پری کو شوٹ کر دیا اور بھاگ گیا۔ میری پری پریگننٹ تھی ایشال۔ ہم ماں باپ بننے والے تھے۔ تمہارے باپ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل گیا لیکن پری مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایشال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ناظر شاہ نے ایک لمبی سانس بھر کے خود پہ قابو پایا۔ میں یا مراد اس کا پیچھا کرتے، اس سے پہلے وہ تم دونوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ اس سے بھی وہ سب چھین لوں گا جو اس نے مجھ سے لے لیا۔ اس کے بعد میں نے پہلا قتل کیا۔ جب تم مجھ سے پہلی بار ٹکرائی تو میں نہیں جانتا تھا تم کون ہو۔ ایشال، تمہیں زندہ رکھنا یا شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر میں تمہیں چاہنے لگا تھا۔ آج تمہارے لیے میں نے تمہاری ماں کو بخش دیا۔ ایشال خود کے لیے اور اس کے لیے بھی دکھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن ناظر شاہ، اگر آپ کو لگا کہ حرام کمائی سے پری کے لیے خوشیاں خرید لوگے تو غلط لگا۔ میں نے کبھی کسی معصوم کو درد نہیں دیا ایشال۔ وہ سب بری موت ڈیزرو کرتے تھے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ناظر شاہ۔ پری کی موت کو یوں رائے گا نہ جانے دو۔ وہ بھی تمہارے لیے یہ نہیں چاہتی ہوگی۔
اشال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے پاپا ایسے تھے، وہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ناظر شاہ نے اس کی کلائی تھام لی لیکن وہ اس کی طرف نہیں پلٹی۔ میں نے کسی معصوم کو تکلیف نہیں دی سوائے تمہارے، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں چاہتا ہوں لیکن اگر تم یہاں سے باہر گئی تو مراد تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ تمہیں ختم کر کے پورا کرے گا، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ یہ کہہ کر ناظر شاہ نے اسے جانے دیا اور وہ وہاں سے چل دی۔ وہ رات ان دونوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے رشتے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ان کے درمیان اب کوئی راز نہیں تھا۔ اشال اسے اپنی زندگی میں تسلیم کرنے لگی تھی۔ ناظر شاہ بھی اس سے عزت سے پیش آتا۔ اس نے اشال کی بات پر بہت غور کیا تھا لیکن اب اس سب سے نکلنے کا مطلب اس کی اور اشال کی موت تھا۔ مراد بھی اب واضح لفظوں میں اس پر تنقید کرتا۔ ان کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسے اشال کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے کچھ وقت کے لیے اس نے اشال کو لے کر پیرس جانے کا منصوبہ بنایا۔ کیا پیرس؟ ہاں، کیا تمہیں وہ جگہ پسند نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہے یا تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو۔ اشال پہلے تو کچھ دیر سوچتی رہی پھر مان گئی۔ ناظر شاہ تو اسے کسی بھی طرح مراد سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ چند دن کی تیاری کے بعد وہ دونوں پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشال نے پہلی بار پلین میں سفر کیا تھا جس وجہ سے وہ کافی خوفزدہ لگ رہی تھی، لیکن ناظر شاہ اسے سارے راستے حوصلہ دیتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے پیرس لینڈ کیا، اشال اپنی تھکاوٹ اور گزشتہ کچھ گھنٹے مکمل طور پر بھول گئی۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو۔ ان کا پیرس میں سٹے بمشکل چند دن تھا لیکن یہ چند دن وہ فکر سے آزاد ہو کر گزارنا چاہتا تھا۔ ہوٹل کی لابی بے حد شاندار تھی، سفید اور گولڈن رنگ سے اسے سجایا گیا تھا۔ کمرہ ایک نئے مچلنا کی مناسبت سے سجایا گیا تھا جسے دیکھ کر اشال تو پانی پانی ہو گئی۔ پاکستان اور پیرس میں وقت کے فرق سے اشال تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ تبھی سارا پیرس گھومنے بھاگ جاتی۔ ناظر شاہ نے اسے آرام کرنے کا آرڈر دیا تھا جس سے اسے چاروں ناچار مزید کچھ دیر کے لیے اپنی ایکسائٹمنٹ کو تالا لگانا پڑا۔ پہلے دن وہ دونوں پیرس میں پیدل گھومتے رہے۔ وہاں کی بلڈنگز، پارک، ہر چیز ہی اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ اشال یہ لمحے قید کر لینا چاہتی تھی، اس لیے ناظر شاہ نے اسے ایک کیمرہ دلوا دیا۔ اب وہ بھی دوسرے سیاحوں کی طرح گلے میں کیمرہ لٹکائے گھوم رہی تھی۔ اگلے دن ان کا یہی شیڈول رہا۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے۔ نئے نئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے، پیدل تفریح کرتے، تھک جانے پر کیب ہائر کر لیتے۔ جگہ جگہ پر پیرس کے نقشے نصب تھے تاکہ سیاحوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگ GPS کا ہی سہارا لیتے دکھ رہے تھے۔ اگلے دن ان کا ارادہ مشہور آئیفل ٹاور دیکھنے کا تھا۔ اشال نے ان دونوں کی کئی تصاویر بھی بنائی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی ناظر شاہ نے اشال کے ساتھ واپس ہوٹل کا رخ کیا۔ ناظر شاہ نے اوپرا کی ٹکٹس خریدی تھیں۔ جگہ کی مناسبت سے اشال نے شیمپین کلر کا خوبصورت گاؤن پہنا تھا۔ جب وہ اوپر اسٹوڈیو پہنچے تو وہاں پر کئی کپلز اور فیملیز بھی موجود تھیں۔ کیا تم نے کبھی کوئی اوپرا اٹینڈ کیا ہے؟ نہیں، اور آپ نے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں۔ شو سٹارٹ ہونے والا تھا۔ جیسے ہی سٹیج پر سے پردہ ہٹا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی نے سر لگانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اداکاروں نے اپنی اداکاری کا فن دکھانا شروع کیا۔ اوپرا شو مشہور زمانہ کہانی رومیو جولیٹ پر بنایا گیا تھا۔ اداکاروں اور گائیکا دونوں نے ہی اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز ہر سمت گونج رہی تھی۔ شو کے درمیان کچھ وقت کے لیے انہوں نے وقفہ اختیار کیا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، مجھے یہاں لانے کے لیے بہت شکریہ۔ مجھے خوشی ہے تمہیں پسند آیا۔ اشال نے جب اداکاروں کی تعریف کرنی شروع کی تو ناظر شاہ نے ان کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی۔ اشال اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ قریب بیٹھے لوگ اسے غصے سے دیکھتے لگے، جس پر ناظر شاہ ان سب کو گھورنے لگا اور وہ لوگ دوبارہ سیدھے ہو گئے۔ شو دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے اختتام پر کئی لڑکیوں سمیت اشال بھی رونا شروع ہو گئی۔ اسے روتا دیکھ کر ناظر شاہ نے اپنا رومال اسے دے دیا جس سے وہ آنسو اور ناک صاف کرنے لگی۔
جبکہ ناظر شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ شخص کو مرا ہوا سمجھ لے۔ جب وہ دونوں اپنے کیب کی طرف بڑھ رہے تھے تو بھی اشال رو رہی تھی۔ پتہ ہے اس میں سارا قصور رائٹر کا ہے۔ اس کی بات سے وہ ناظر شاہ کو تکنے لگی۔ بالکل یہ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو، سب کا اختتام اتنا ٹریجک ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا محبت کبھی مل نہیں سکتی؟ اس کی بات پر ناظر شاہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، ویسے روتے ہوئے تمہارے گال سرخ ہو جاتے ہیں اور ناک پھیل جاتی ہے۔ اشال کے تاثرات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ اشال نے اسے پہلی بار یوں بے فکر ہو کے ہنستے دیکھا تھا۔ نہیں، میری ناک نہیں پھیلتی، اشال نے اپنی بات پرزور طریقے سے کہی تھی۔ ارے پھیلتی ہے اور باقاعدہ بہتی بھی ہے۔ اس کی بات سن کر اشال کا منہ کھلا رہ گیا۔ ناظر شاہ لڑکیوں کو ایسا نہیں کہتے، وہ اب چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ ناظر شاہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا اور مزید ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اشال بھی اس کھیل میں شامل ہو گئی۔ اشال نے کیمرے کو فل چارج کرنے کے بعد بھی 1 گھنٹہ مزید چارج کیا تھا۔ وہ آئیفل ٹاور کی بھرپور تصاویر لینا چاہتی تھی۔ ناظر شاہ اور وہ کیب کے ذریعے وہاں پہنچے، ان کے علاوہ وہاں سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اشال اور ناظر شاہ نے اکٹھے بھی کئی تصاویر بنوائیں۔ وہاں کا موسم اور منظر بھی بہت خوبصورت تھا۔ واپسی پر انہوں نے کچھ دیر پیدل چلنے کا فیصلہ کیا تاکہ اطراف کو مزید اچھے سے دیکھ پائیں۔ اشال جب پیدل چل کر تھک گئی تو اس نے ناظر شاہ سے کیب ہائر کرنے کا کہا۔ وہ جس جگہ پر تھے وہاں کیب ملنا مشکل تھا، اس لیے انہیں کچھ فاصلہ پیدل ہی طے کرنا تھا۔ جب اشال نے ہلنے سے بھی انکار کر دیا تو ناظر شاہ نے اسے اٹھا لیا۔ ناظر شاہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو مجھے، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تھک گئی ہو۔ وہ اسے اٹھا کر فاصلہ طے کرنے لگا۔ نہیں، میں چل سکتی ہوں، اتارے مجھے پلیز۔ اشال شرمندہ ہو رہی تھی جسے ناظر شاہ خوب انجوائے کر رہا تھا۔ نہیں، تم بہت تھک گئی ہو، پلیز اتار دے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہاں کے لوگ اس سے بھی زیادہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ اس کی بات سن کر اشال نے شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایک ساتھ وقت گزارنے سے ان میں کافی قربت آئی تھی۔ اشال اس وقت سو رہی تھی اور ناظر شاہ اس کے پاس بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اشال کسی وجہ سے نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ناظر شاہ کو خود کے اتنا قریب پا کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ناظر شاہ وہاں سے اٹھ کر اشال کی سائٹ پر آ گیا اور اس کے پاس آ کر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اشال، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں دکھ دینے کے لیے شرمندہ ہوں۔ اشال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اس کے باوجود مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ تمہیں آزاد کر دوں۔ اس نے اشال کے بکھرے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا، میں تمہارے سامنے ہوں، تم سے مجھے اپنانے کی التجا کرتا ہوں۔ اشال حیران تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ وہ خوف اشال کو کھونے کا تھا۔ آج وہ اپنی زندگی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے ٹھکرا کر توڑ سکتی تھی یا اپنا کر اندھیروں سے نکال سکتی تھی، اور ناظر شاہ کی اشال اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ وہ اسے اس موڑ پر اکیلا کر دے۔ میں بھی کبھی آپ کی قید سے آزاد ہونا نہیں چاہوں گی۔ اس کی بات سن کر ناظر شاہ ایسے مسکرایا تھا جیسے اشال نے اسے ساری دنیا سونپ دی ہو۔ قدرت اسے دوسرا موقع دے رہی تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اشال کے پاس بیٹھ گیا اور اس پر جھکنے لگا۔ چاند، ستارے اور وہ رات ان کے ملن کی گواہ تھی۔ اگلی صبح جب اشال جاگی تو ناظر شاہ ان کے کمرے کی بالکنی میں کھڑا منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب اشال فریش ہو کر آئی تو وہ دونوں ناشتے کے لیے چلے گئے۔ آج ان کا پیرس میں آخری دن تھا اور ناظر شاہ پہلے کی طرح خاموش سا تھا۔ ان دونوں نے پیرس کے میوزیم کا رخ کیا۔ اشال کو اپنی پڑھائی کے ادھورا رہ جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظر شاہ بھی ہر چیز کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس دن وہ دیر رات تک پیرس پہ گھومتے رہے۔ ان کی فلائٹ صبح میں ہی تھی اور وہ دونوں اس وقت بزنس کلاس میں فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اشال کل سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ خاموش ہے، اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ناظر شاہ، وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اپنی بات کہنا شروع کر دی۔ دیکھو اشال، ابھی واپس پاکستان جا رہے ہیں، وہاں سب ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ میں چاہ کر بھی مراد کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حفاظت کی، اور مراد سے بھی بات کروں گا کہ میں اب بس اس کے وکیل کی حیثیت سے کام کروں گا، لیکن وہ اس بات کو آرام سے قبول نہیں کرے گا۔ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، اگر تم پھر سے کسی بے وقوفی پر اتر آئی تو بتاؤ میں تمہیں کیسے محفوظ رکھ پاؤں گا۔ میں ایسا بہت کچھ کروں گا جو تمہیں پسند نہیں ہوگا، لیکن وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہوگا۔ وعدہ کرو کہ تم میرے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ اب جب اس نے اتنا کچھ کہہ ڈالا تھا تو وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا کہے، اس لیے جی ٹھیک ہے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے اشال کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی ہتھیلی کا مسکراتے ہوئے بوسہ لے لیا۔ ناظر شاہ اشال کو گھر چھوڑ کر سیدھا مراد سے ملنے گیا تھا۔ آخر کار شاہ صاحب واپس آ ہی گئے ہنی مون سے۔ مراد کا لہجہ تن سے بھرا تھا۔ ہاں، اور ہم نے بہت انجوائے کیا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس لڑکی کے انتظار میں لگتا ہے میں ہی اوپر پہنچ جاؤں گا۔ مراد نے اپنے پاؤں اپنی نئی غلام کی کمر پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کمزور بازو کانپ رہے تھے اور ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ ناظر شاہ کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ نہیں مراد، وہ میری بیوی ہے اور میری حفاظت میں ہے۔ مراد اس کی بات سے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب صاف ہے مراد، اشال میری بیوی ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کسی نے ایسی جرت کی تو میں اسے ایک دردناک موت دوں گا۔ ناظر شاہ مراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں مراد، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ مراد اب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم اس لڑکی کے لیے مجھے دھوکہ دو گے؟ وہ بھی اپنے باپ کی طرح تم پر وار کرے گی، اس میں رضا کا خون بہتا ہے۔ مراد اچھے سے ناظر شاہ کی دکھتی رگ سے واقف تھا، اس لیے اسی پر حملہ کیا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام بھی رضا جیسا ہوگا، لیکن اس کا اختیار صرف میرے پاس رہے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور مراد غصے سے اسے پکارتا رہ گیا۔ اشال پچھلے دنوں سے کچھ بیمار تھی، اسے رات میں بخار ہو جاتا تھا۔ ناظر شاہ رات کو گھر واپس آ رہا تھا جب اسے اشال کی میڈیسن لینے کا خیال آیا۔ وہ کیمسٹ شاپ سے کچھ آگے نکل آیا تھا۔ گاڑی کو وہیں پارک کر کے وہ شاپ کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، اس لیے سڑک سنسان تھی۔ وہ اشال کی میڈیسن لے کر واپس کار کی طرف جا رہا تھا جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ عالیہ، کافی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ ہر وقت سنور کر رہنے والی عالیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اندھیرے میں بھی دکھ رہے تھے۔ میری بیٹی کہاں ہے ناظر شاہ؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو عالیہ نے پسٹل اس کی طرف تان دی۔ ناظر شاہ اپنی گن گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اگر تم ذرا سا بھی ہلے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ اسے اس بات پہ ذرا بھی شک نہیں تھا، تبھی باتوں سے اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ تمہاری بیٹی میرے ساتھ ہے اور بہت خوش بھی ہے اور میری قربت حاصل پسند کرتی ہے۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا، لیکن وہ عورت اس کی سوچ سے زیادہ ہوشیار تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری وجہ سے میری کیا حالت ہو گئی۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہی تھا جب اس نے ناظر شاہ کو روکنے کے لیے اس کے قدموں میں گولی چلا دی۔ وہ یقیناً اس کے آفس سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ گاڑی کی چابیاں نکالو۔ جب ناظر شاہ نے کوئی حرکت نہیں کی تو وہ حلق کے بل چیخی۔ ناظر شاہ نے اپنی پاکٹ سے چابیاں نکال کر اس کی طرف اچھال دیں۔ اس نے ناظر شاہ پر نظر رکھتے ہوئے جھک کر انہیں اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ سیدھی ہو رہی تھی، ناظر شاہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس کی رفتار گولی کی رفتار سے تیز نہیں تھی۔ گولی ناظر شاہ کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ یکدم کراہا۔ کیمسٹ شاپ سے دو لوگ نکلنے لگے اور عالیہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اسے کبھی وہاں سے نہ جانے دیتا اگر یہ گولی نہ لگی ہوتی۔ لوگ اسے آ کر پکڑنے لگے، لیکن وہ انہیں دور ہٹاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے والیٹ میں ایکسٹرا چابی رکھتا تھا، اس لیے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ اشال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ناظر شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے جیسے ہی اس کی کار کا ہارن سنائی دیا، وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اشال کی نظر جیسے ہی لان سے آتے ہوئے ناظر شاہ پر پڑی، وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا،
خون سے اس کی شرٹ اور پینٹ ترٹ تھی۔ اس نے ایک ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ ایشال، اس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور اس کی طرف بھاگی۔ ناظر شاہ، کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ وہ اسے کندھے سے سہارا دیتی ہوئی اندر لے آئی اور وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ خون کافی بہہ گیا تھا، اس کا ہوش میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ زخم سے خون لگاتار بہہ رہا تھا۔ اس کا اتنا خون دیکھ کر ایشال معاف ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ناظر شاہ، ناظر شاہ، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ نہیں، فون، فراز۔ تکلیف سے بولنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہا تھا۔ ایشال نے اس کی جیب سے موبائل نکالا اور فراز کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ فراز اس کی آواز سنتے ہی معاملہ سمجھ گیا اور اسے خون روکنے کی ہدایت کرنے لگا۔ ناظر شاہ، ادھر دیکھو پلیز، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اس کے بدن میں طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایشال کا ہاتھ تھام کر زخم کی جگہ رکھ دیا۔ دباؤ، خون نہیں نکلے۔ ایشال کے ہاتھ بھی خون سے رنگ گئے تھے اور وہ کانپنے لگی تھی۔ خون بہت بہہ رہا تھا۔ ایشال دوپٹہ اتار کر اس سے زخم دبانے لگی۔ ناظر شاہ اس وقت ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ناظر شاہ، اٹھو پلیز، مجھ سے بات کرو۔ ایشال اپنی دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہونے لگا تھا تو وہ پھر ایسے موڑ پر لا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ ناظر شاہ، پلیز اٹھو نا، پلیز، وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ایشال نے نظریں اس کے سفید ہوتے چہرے سے ہٹا کر اس زخم کی طرف دیکھا۔ اپنے خون سے بھرے ہاتھ اور دوپٹے کو دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگی۔ ناظر شاہ، اٹھو۔ ایشال کو لگ رہا تھا کہ ناظر شاہ کے بدن سے بہتے ہر قطرے کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی نکل رہی ہے۔ ابھی تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے ناظر شاہ سے ہمدردی ہے، لیکن ہمدردی میں اتنی تکلیف کیسے؟ ایشال کو اپنے حواس چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ایشال نے اپنے ہاتھ سے اس کی نبض محسوس کی تو وہ بہت سست تھی۔ ایشال اس کے سینے پر پریشر ڈال کر اسے پمپ کرنے لگی۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، وہ زور زور سے بولنے لگی۔ ابھی تو ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزارنا ہے، ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت منزلیں طے کرنی ہیں۔ جب اس کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو اس نے اپنا عمل اور تیز کر دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا میری حفاظت کا، مجھے ایسے مت چھوڑو ناظر شاہ، میں مر جاؤں گی۔ اس لمحے ایشال وہ اعتراف کر رہی تھی جو اس نے ابھی تک خود سے نہیں کیا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، پلیز مجھے مت چھوڑو۔ ایشال نے اپنے خون سے لتے ہاتھوں سے اس کا ٹھنڈا چہرہ چھوتے ہوئے کہا۔ اسے ایک دم بیرونی دروازے کی بیل سنائی تھی۔ وہ اتنی محو تھی کہ کب سے بجتی بیل کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ اسی خون سے بھرے دوپٹے سے خود کو ڈھانپتی کھڑی ہوئی، لیکن اس کے جسم نے ساتھ نہ دیا اور وہ دوبارہ نیچے گر گئی۔ ایشال خود کو سنبھالتی پھر سے کھڑی ہوئی اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ پر فراز بیگ پکڑے کب سے بیل پہ بیل دے رہا تھا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ بری طرح سے خون میں لت پت تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ناز۔ فراز ایک لمحہ اور ضائع کیے بنا اندر کی طرف بھاگا۔ جب وہ پہنچا تو خون کافی بہہ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ناظر شاہ کی شرٹ پھاڑی۔ اس نے ایشال کو دیکھا جو اس کے پاس کھڑی مسلسل کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ ناظر شاہ سے محبت کرتی ہے۔ ایشال! فراز نے اسے زور سے پکارا تو وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آپ چاہتی ہیں کہ ناظر شاہ زندہ رہے تو مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کریں گی نا میری مدد؟ ایشال اس حالت میں صرف سر ہلا پائی۔